اور باقاعدگی کے ساتھ یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اپنے فیڈ بیک سے بھی آگاہ کرتے رہتے ہیں، اور ہم اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی جو تجاویز اور آراء ہیں ہم اس کے مطابق اس کو مزید بہتر کرتے رہیں۔ تو انشاءاللہ یہ درس اللہ جل شانہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے۔ ہمارے لیے ہو سکتا ہے کہ دین کی بہت ساری باتوں کی بنیاد بن جائے، ایک خیر دوسری خیر کو بلاتی ہے، ایک خیر دوسری خیر کا باعث بنتی ہے، اور چھوٹی نیکیاں بہت بڑی بڑی نیکیوں کے لیے ذریعہ بن جاتی ہیں، ان کی بنیاد بنتی ہیں۔ یہ تو کوئی معمولی نیکی نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے لیے کسی زیادہ بڑے دینی علم کا باعث بن جائے، جیسا کہ ہمارا تجربہ ہے کہ بہت سے لوگ کچھ مختصر چیزوں کے لیے آتے ہیں، لیکن اللہ جل شانہ ان کے اخلاص کو ایسے قبول فرماتے ہیں کہ وہ چیز ان کے لیے اور بہت ساری خیروں کا باعث بن جاتی ہے۔ کل تھوڑی سی زحمت ہوئی آپ لوگوں کو، اور ہماری تمام تر کوششوں اور تدابیر کے باوجود کل ہمارا سسٹم آف ہو گیا، اور کوئی 10-12 منٹ وہ آف رہا۔ پھر وہ جب آن ہوتا ہے تو نیا لنک جنریٹ ہوتا ہے، تو جو نیا لنک جنریٹ ہوا وہ سب کو پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں جا کر اس کو کلک کرنا ہے تاکہ آپ دوبارہ سے پروگرام میں چلے جائیں۔ تو وہ اگر آپ ہمارا وہ ویڈیو دیکھ لیں جو ہمارے فیس بک کے آفیشیل پیج پر موجود ہے، اس سے اس قسم کی سچویشن سے آپ نے کیسے نمٹنا ہے وہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ایک میری گزارش آپ سے ضرور ہے کہ ایسے موقع پر آپ آئی ٹی ٹیم کو کثرت کے ساتھ میسیجز کرنے کی بجائے دعا میں مشغول ہو جایا کریں، اور اگر وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے تو یاد رکھیے کہ جب وہ دوبارہ کنیکٹ ہوگا انشاءاللہ، اگر وقت باقی ہے تو، لیکن وہ لنک نیا آ چکا ہوگا، آپ نے ہماری alburhan.org پر جا کے اس نئے لنک پر کلک کرنا ہوگا تاکہ آپ دوبارہ سے کنیکٹ ہو جائے۔ اگر ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، آپ کیا کریں، آپ کا ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے کہ جیسے ہی اس قسم کی کوئی ٹیکنیکل ایشو آ جائے آپ فوراً دعا کی طرف مشغول ہو جائیں، اور اس دوران کل آپ حیران ہوں گے کہ اس مختصر سے عرصے میں جیسے ہی لنک ہماری آواز بند ہوئی تو تابڑ توڑ میسیجز کی بھرمار ہوئی، اور ہر طرف میسیج لوگ کر رہے ہیں، اور 2000 میسیجز چند منٹوں کے اندر آئے، 2000 میسیجز، شاید اس سے بھی زیادہ۔ آپ سوچیں کہ آئی ٹی ٹیم تو مشغول ہے، اور اس کے فون بھی آپ نے مشغول کر دیے میسیجز کے اندر، اور حالانکہ وہ تو جیسے ہی آواز بند ہوئی وہ تیزی کے ساتھ اپنے سسٹمز کو دیکھ رہی تھی اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تو اس لیے یہ وقت دعا کا ہوتا ہے، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ جو خرابی پیدا ہوئی ہے اس کو تو ٹھیک فرما دے۔ اطلاع ہمیں الحمدللہ فوراً مل جاتی ہے کہ آڈیو نہیں جا رہی، اسی سیکنڈ پتہ چل جاتا ہے، اس کو فکس کرنے کی بھرپور کوشش ہو رہی ہوتی ہے، تو ہمیں آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اس سے جب آپ بہت زیادہ میسیجز کریں گے ہزاروں کی تعداد میں، تو اس سے وہ بیچارے بھی بدحواس ہو جاتے ہیں کہ کیا کیا جائے۔ الحمدللہ اتنے لوگ ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ سلسلہ ایسا چلتا رہے، لیکن پھر بھی چیزیں ہیں، کوئی بھی اس کے اندر خرابی آ سکتی ہے کسی بھی وقت میں۔ تمام تر کوشش کے باوجود، یعنی اس سیشن کے لیے جتنی تیاری کی جاتی ہے اور جتنا اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اس میں چیزیں آ جاتی ہیں۔ اچھا جی، ایک تو یہ آج انشاءاللہ سبق تک جانے سے پہلے کچھ باتیں آپ سے میں نے کرنی ہے انشاءاللہ، وہ میں آپ کو یوں ہم کریں گے کہ ٹھیک 10 بجے انشاءاللہ ہم دعا کر لیا کریں گے۔ دعا کا مطلب یہ ہے کہ سبق پورا ہو گیا، احادیث پوری ہو گئیں جو اس دن ہو سکتی تھیں، اس کے بعد اگر مجھے کوئی اضافی بات آپ سے کرنی ہے، کچھ آپ کے میسیجز سنانے ہیں، کوئی پیغام دینا ہے، کوئی اور بات کرنی ہے، تو وہ میں پھر 10 بجے کے بعد کیا کروں گا۔ اس کا سبق سے براہ راست تعلق نہیں ہوگا، تو جو لوگ بہت مشغول ہوں گے اور وہ اپنی مصروفیت کی طرف جانا چاہتے ہیں تو وہ آسانی کے ساتھ 10 بجے ان کو چھٹی ہو جائے گی۔ جو لوگ ہماری کچھ اضافی باتیں سننا چاہتے ہیں تو وہ 10 بجے کے بعد 5-10 منٹ بیٹھ سکتے ہیں، تو 10 منٹ، 5 منٹ، 15 منٹ زیادہ سے زیادہ۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ سبق سے اس کا تعلق نہیں ہوگا، اس کا تعلق آپ کے میسیجز سے ہو سکتا ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ اور کچھ ہمارے کاموں کے ساتھ ہو سکتا ہے۔
تو آئیے پھر آج کا سبق شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پہلی روایت بخاری شریف کی حدیث نمبر 6469. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ خلق الرحمہ یوم خلقها 100 رحمة فأمسك عنده 99 رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. میری کتاب میں کچھ تھوڑا سا مس پرنٹ ہے، اس لیے مجھے حدیث شریف دوسری دفعہ پڑھنی پڑی. کتاب کی کچھ حدیث شریف کے الفاظ نظر نہیں آ رہے. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کو جس دن پیدا کیا، ان اللہ خلق الرحمہ یوم خلقها 100 رحمہ، تو اس کے 100 حصے کیے. جب رحمت کو پیدا کیا تو اس کے 100 حصے کیے. فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ 99 رحمةً، اور اس میں سے 99 اللہ جل شانہ نے اپنے پاس رکھے. ان رحمت کے 100 حصوں میں سے 99 حصے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں. اور وَأَرْسَلَ فِي خَلْقِهِ كُلِّهِمْ رَحْمَةً وَاحِدَةً، اور پوری خلقت کو اللہ جل شانہ نے جو رحمت بانٹی پوری دنیا میں، وہ اس رحمت کا ایک حصہ ہے. یعنی 99 اللہ کے پاس، جو ایک بچا اس ایک کا پوری دنیا میں ہے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس دنیا میں آپ رحم کے جتنے منظر دیکھتے ہیں، انسان پہ رحم کر رہا ہے. ماں اپنے دنیا میں جتنی مائیں ہیں، حوا سے لے کر حضرت حوا سے لے کر قیامت تک آنے والی آخری ماں انسانوں کی، جنوں کی جتنی مائیں ہیں، جانوروں کی جتنی مائیں ہیں، پرندوں کی جتنی مائیں ہیں، ہر قسم کے حشرات الارض کی جتنی مائیں ہیں. آپ نے دیکھا ہر ماں اپنے بچے پر شفیق ہوتی ہے، اس کو پالتی ہے، اس کے دل میں ایک رحم ہوتا ہے جس کی وجہ سے اپنے بچے کو پالتی ہے. اور پھر انسان جو انسان کے اوپر رحم کرتا ہے، انسان کا جو انسان کے اوپر دل دکھتا ہے، یہ ساری رحمت کے جو مناظر ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی اس ایک حصہ جو دنیا میں بھیجا ہے، یہ اس کی وجہ سے ہے. یہ سب اس کے مظاہر ہیں. دنیا میں آپ کو رحم دلی، ہمدردی، شفقت، ایک دوسرے کے ساتھ دل کا دکھنا، یہ جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے. اور 99 اللہ پاک نے اپنے پاس روک کے رکھے ہوئے، 99 اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کا مظاہرہ اللہ جل شانہ قیامت میں کریں گے، وہ جو لوگوں پر رحمت کا معاملہ ہوگا. اس لیے فرمایا کہ فَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ، اگر کافر کو پتہ چل جائے بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ اللہ جل شانہ کے پاس کتنی رحمتیں ہیں. اگر کافر کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ ہو جائے تو وہ بھی جنت سے مایوس نہ ہو، کافر بھی جنت سے مایوس نہ ہو. لم ییأس من الجنہ. اور پھر فرمایا کہ لیکن جس طرح اللہ کے پاس رحمت ہے، جس طرح اللہ جل شانہ کے پاس ایک رحم دلی کے دریا ہیں، ایسے ہی اللہ جل شانہ کے پاس عذاب بھی تو ہے. تو کہا کہ وَلَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْعَذَابِ، اور اگر مومن کو پتہ چل جائے کہ اللہ جل شانہ کے عذاب کیسے ہیں، تو لم یأمن من النار، تو مومن کو بھی آگ سے خلاصی نظر نہیں آئے گی، مومن بھی بے خوف نہیں ہوگا دوزخ سے. پکا نیک آدمی بھی سوچے گا کہ جب اتنا دوزخ
تیار کی گئی ہے اور اس میں اتنے عذاب ہیں اور وہ پکار رہی ہے حل من مزید حل من مزید کہہ رہی ہے، تو پتہ نہیں میں بھی اس سے بچ سکوں گا یا نہیں بچ سکوں گا۔ دیکھیں ایمان نام ہی اس چیز کا ہے، ایمان امید اور خوف، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف، اللہ تعالیٰ کے قہر کا خوف، اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی کا ڈر، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی امید، اللہ کے غفور و رحیم ہونے کا یقین۔ یہ دونوں چیزیں مل کر ایمان کو تشکیل دیتی ہیں۔ کسی ایک چیز سے انسان جو ہے وہ ایمان کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے۔ بعض لوگوں پر کوئی غلط فہمی ہوتی ہے، کہتے ہیں بس جی جو کچھ کرتے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے۔ بالکل بہت غفور الرحیم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قہار بھی ہے۔ اللہ جل شانہ نے اپنی صفات کے اندر اپنی ان صفات کا بھی ذکر فرمایا کہ جہاں وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی جو پکڑ ہے، ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ ہاں رحمت غالب ضرور ہے، ورحمتی وسعت کل شیء، رحمت ہر چیز پر غالب ضرور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے خوف سے یا اللہ جل شانہ کے تقوی سے، یعنی اللہ سے جو ڈر ہے، اس سے کوئی انسان جو ہے وہ بے نیاز نہیں ہو سکتا، کوئی مومن بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اس کو اس کے دل کے اندر اللہ کی عظمت کا ایک غیر معمولی احساس ضرور موجود رہے گا۔ یہ پہلی روایت تھی۔ دوسری روایت ہماری دوسری حدیث شریف آج کی، یہ ایک حدیث شریف ہے جو طویل حدیث ہے، اس کا ایک حصہ امام بخاری نے یہاں پر ذکر کیا، دوسری جگہوں پر اس حدیث کو مکمل بھی ذکر کرتے ہیں کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سبعۃ یظلھم اللہ، 7 لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں پناہ دے گا، یعنی قیامت میں، اور اللہ کے سائے سے مراد اللہ کے عرش کا سایہ ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے پناہ مل جائے گی۔ یہ 7 لوگوں کا ذکر سب کا آتا ہے، یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جس کا ذکر کیا ہے وہ کہا ہے کہ رجل ذکر اللہ ففاضت عیناہ، وہ بندہ، ان میں سے ایک شخص وہ ہے جس نے اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اچھا، ایک اور روایت کے اندر ذکر اللہ خالین بھی آتا ہے کہ تنہائی کے اندر اس نے، خلوت میں اس نے یاد کیا اللہ جل شانہ کو، یعنی وہ شخص جس کو، اچھا تنہائی سے کون سی تنہائی مراد ہے، یہ بھی بڑی دلچسپ صورت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ تنہائی ایک ظاہری ہوتی ہے اور ایک باطنی ہوتی ہے۔ ظاہری تنہائی تو یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کمرے میں کوئی نہ ہو، یہ ظاہری تنہائی ہے۔ باطنی تنہائی یہ ہے کہ آپ بے شک لوگوں کے اندر بیٹھیں، لیکن اس وقت آپ کو کسی اور کی موجودگی کا احساس نہیں ہو رہا، چاہے آپ 50 60 70 80 لوگوں میں بیٹھے ہوئے، لیکن یہ خیال نہیں آ رہا کہ میں لوگوں میں بیٹھا، لوگوں کا ہونا نہ ہونا برابر ہو گیا۔ اس کو باطنی تنہائی کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں خلوت در انجمن۔ خلوت کہتے ہیں نا تنہائی کو، انجمن کہتے ہیں افراد کے مجموعے کو، کہ لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے بھی انسان بعض ہو، آپ کی ہوتی ہوگی یہ کیفیت، کبھی کبھی آپ کو محسوس ہوتا ہوگا کہ ایسے لگتا ہے کہ میرے گرد کوئی بھی نہیں، اور انسان بعض اوقات مجالس ذکر میں، وعظ و تذکیر کی مجلسوں میں انسان کو رونا آتا ہے اور وہ تنہا بھی نہیں ہوتا، لوگوں میں ہوتا ہے، مگر لوگوں کی موجودگی کا احساس نہیں ہوتا، اتنی اپنی کیفیت غالب ہو جاتی ہے۔ اس پر بھی یہ بھی تنہائی ہی سمجھی جائے گی۔ ہاں وہ رونا بڑا ہی مذموم ہے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو، ظاہر ہے وہ ریاکاری ہے، اور ریاکار کے تو عمل میں اس کو ثواب کیا ملنا ہے وہ تو پکڑا جاتا ہے اس کے اوپر۔ تو فرمایا کہ وہ شخص جس نے رجل ذکر اللہ، اس نے اللہ کو یاد کیا، ففاضت عینہ، اور اس کی آنکھیں بہہ گئیں، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ جو آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں یہ 2 وجہ سے ہوتے ہیں۔ ایک تو اعصابی کمزوری بھی ہوتی ہے، ڈپریشن کے مریض آپ نے دیکھا ہوگا بہت روتے ہیں، یہ وہ رونا مراد نہیں ہے جو انسان اپنے ضبط کی کمی کی وجہ سے یا ڈپریشن کی وجہ سے اس کو رونا آ جاتا ہے۔ ڈپریشن کے مریض بیٹھے بیٹھے اچانک رونا شروع ہو جاتے ہیں اور بے تحاشا روتے ہیں، ظاہر ہے یہاں وہ رونا مراد نہیں، وہ تو خود ایک بیماری ہے، بیماری کے اثرات ہیں۔ یہ وہ رونا ہے جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے ہو یا اللہ تعالیٰ کی محبت کے شوق میں ہو،
یا اپنے گناہوں کو یاد کر کے ہو، یا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا تصور کر کے ہو، یا آخرت کے مناظر کا سوچ کر کے ہو، یا جنت کے شوق ہے. بعض لوگوں کو آتا ہے رونا، جیسے آپ نے دیکھا ہے رونا تو کئی قسم کا ہو سکتا ہے. یہ رونا نعمت ہے. تر آنکھ، جس کو اللہ نے تر آنکھ دی، تر کا مطلب گیلی آنکھ دی، بہت بڑی چیز ہے. لیکن گیلی آنکھ نتیجہ ہے نرم دل کا. دل نرم ہوگا تو اس کی آنکھ بھی تر ہو جائے گی. دل جتنا سخت ہوگا آنکھ اتنی خشک ہوگی. دل سخت ہوتا ہے گناہوں سے. دل کے بارے میں یاد رکھیے گا کہ دل سخت بھی ہوتا ہے، نرم بھی ہوتا ہے. دل کالا بھی ہوتا ہے، سفید بھی ہوتا ہے. دل میں اندھیرا بھی ہوتا ہے، دل میں روشنی بھی ہوتی ہے. دل بینا بھی ہوتا ہے، دیکھنے والا. دل نابینا بھی ہوتا ہے، اندھا بھی ہوتا ہے. دل کی مختلف حالتیں. اور پھر یہ دل کا اثر سارے اعضاء کے اوپر پڑتا ہے. دل کا اثر چہرے پر پڑتا ہے، دل کا اثر آنکھوں پہ پڑتا ہے، دل کا اثر انسان کے. کسی نے ایک بزرگ سے پوچھا تھا کہ جو راتوں کو عبادت کرنے والے لوگ ہیں، شب بیدار، ان کے چہرے اتنے خوبصورت کیوں ہو جاتے؟ دن کے اندر ان کے چہروں پر انوارات کیوں نظر آتے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب یہ رات کی تنہائیوں میں اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں رات کو، جیسے یہ جیسے بندے کا ذکر، تو پھر اللہ جل شانہ ان پر اپنی رحمت کا ایک پرتو ان کے اوپر ڈال دیتا ہے. پھر ان کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بعض لوگوں کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے. ایسے لوگوں کو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ کہ وہ لوگ شعائر میں سے ہیں، اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ یاد آئے. یہ اللہ تعالیٰ کے یہ بڑے مبارک لوگ معاشرے میں ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کی یاد کا باعث ہوتے ہیں. ان کو دیکھتے ہی اللہ جل شانہ یاد آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا بنا دے. مختصر سی روایت تھی، حدیث ہے، لیکن بہت بڑے معنی کے اندر ہے. اور اس کا تعلق جس طرح عرض کیا کہ دل کی نرمی کے ساتھ، اور دل کی نرمی کا تعلق گناہوں کے چھوڑنے کے ساتھ. اور گناہ چھوٹتے ہیں ماحول بدلنے کے ساتھ. چیزیں آپس میں انٹر ریلیٹڈ. ماحول بدلیے. گناہوں کے ماحول میں گناہ چھوڑنا مشکل ہوگا، نیکی کے ماحول میں جانا پڑے گا. اپنے بچوں کو بھی نیکی کے ماحول کا عادی بنائیں، اور یہ ماحول بنائیے. ماحول آپ کی ضرورت ہے. ماحول بالکل ایسے سمجھیں جیسے چوزے کو انڈے سے نکلنے کے لیے ایک خاص قسم کا گرم ماحول چاہیے. ابتدا کے اندر پھر گرم ماحول چاہیے. چھوٹے بچوں کو کی جسمانی پرورش کے لیے آپ کو ایک فضا بنانی پڑتی ہے. ایسے ہی انسان کی روحانی پرورش کے لیے بھی اس کو ماحول چاہیے ہوتا. ماحول انسان بناتے ہیں، انسانوں سے ہی بنتا ہے. تو آپ اپنے گرد کریٹ کیجئے، اچھے لوگوں کے ساتھ ربط ضبط رکھیے، نیک لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھیے، نیک لوگوں کو اپنے ہاں مدعو کیجئے، خود نیک لوگوں کے ہاں جائیے. ذکر کی مجالس، تعلیم کی مجالس، جب بھی آپ لوگ اکٹھے ہوں تو کسی نیکی کی بات پر اکٹھے ہوں، اور جب الگ ہوں تو کسی نیک کام کی نیت سے الگ ہوں. تو یہ اس کو ماحول کہتے ہیں. یہ اپنی اپنی جگہوں پر آپ اتنے ملکوں کے لوگ سن رہے ہیں ماشاءاللہ. تو میں خاص طور پر یورپ، امریکہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ کے اپنے دوستوں سے کہتا ہوں، اس وقت آسٹریلیا کے اندر، آسٹریلیا میں رات کے شاید 2 بج رہے ہوں گے، لیکن مجھے فیڈ بیک میسیجز آتے ہیں کہ لوگ سو جاتے ہیں پھر اٹھتے ہیں اس درس کو سننے کے لیے آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ میں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کو ان کے لیے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کیا جائے. اچھا، ایک چیز میں آپ کو درمیان میں آ گئی تو بتا دوں کہ ہمیں لوگوں نے کہا کہ اگر اس درس کو اوپن سورس پہ رکھ دیا جائے تو بہت زیادہ لوگ سن لیں گے اور لاکھوں تک اس کی ریچ ہو جائے گی. یاد رکھیں، اس کو اصلاحی بیان کے طور پر ہم نہیں چلانا چاہ رہے تھے. ہم اس کو باقاعدہ ایک درسگاہ اور ایک تعلیمی انداز میں لے جانا چاہ رہے تھے. اور تعلیم میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ درس کا یہ وقت ہے، استاد بیٹھے گا، پڑھائے گا. اگر آپ آ گئے تو آپ کلاس میں شریک ہو جائیں گے، اگر آپ نہیں آئے تو آپ کا نقصان ہو جائے گا. اگر ہم اس کو آپ کے لیے رکھ دیں یوٹیوب پر، آپ سوچتے رہیں گے ٹھیک ہے جی درس تو پڑھا ہوا ہے، پھر کبھی سن لیں گے، پھر کبھی سن لیں گے. آپ نے کتنی چیزیں
پینڈنگ چھوڑی ہوئی ہوں گی جو سننے کی نیت کی ہوئی ہے لیکن آج تک سننے کی توفیق نہیں ملی. اس درس کو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک احساس رہے کہ یہ اپنے خاص وقت کے اوپر ہوتا ہے، اور میں اس وقت کے اوپر پہنچ گئے یا پہنچ گئی تو مجھے مل جائے گا، بعد میں مجھے نہیں ملے گا. تب آپ کی دل میں اہمیت ہوگی اور واقعی وہ کلاس آپ کو لگی. جیسے مجھے کل ایک میسج آیا کہ میری اہلیہ کو ہسپتال جانا پڑ گیا اور یہی وہ وقت تھا درس کا. ہم میری والدہ اور میں اور میری اہلیہ اپنا لیپ ٹاپ لے کر ہاسپٹل گئے اور اہلیہ ڈاکٹر کے پاس گئیں اور میں اور میری والدہ باہر لیپ ٹاپ کے اوپر درس سن رہے ہیں. ہم نے درس کا ناغہ نہیں کیا. اب یہ جو کیفیت ہے یہ اس درس میں نہیں ہوگی جو 24 گھنٹے اویلیبل ہوگا، یہ تو اسی درس میں ہوگی جس کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا کہ اگر ابھی مل گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو بعد میں نہیں ملے گا. تو اس کو ایک کلاس روم سمجھیے، اور کلاس میں ظاہر بات ہے استاد جو ہے وہ ایک خاص وقت پر آتا ہے اور چلا جاتا ہے اور اسٹوڈنٹ بڑے اہتمام سے اس وقت کے اندر آنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ ذکر ہوا اس بات کا کہ اس کے لیے ماحول اپنا جو آپ لوگ ہیں، جو میں نے عرض کیا کہ پاکستان میں ماحول بنانا ذرا آسان ہوتا ہے. مسلمانوں کی اکثریت ہے، ہر گلی میں مسجدیں ہیں، علماء کی بہت بڑی تعداد موجود ہے، تبلیغی جماعت کی بڑی چہل پہل موجود ہے، خانقاہیں ہیں، اللہ والے ہیں، بزرگ ہیں اور لوگوں کو تذکیر کرنے والے، نصیحت کرنے والے. باہر یہ ماحول کم ہے، اور باہر پاکستان سے باہر رہنے والے پاکستانی فکر مند بھی بہت زیادہ ہیں، خاص طور پر اپنے بچوں کے بارے میں، اپنی اولادوں کے بارے میں. میں تو ان کی فکر مندی دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی مطلب ایک رشک آتا ہے کہ یہ لوگ کتنی اپنی اگلی نسلوں کے بارے میں فکر مند ہیں کہ ہمارے بچے مسلمان رہیں، ہمارے بچے کسی یعنی ان کو کوئی دینی آزمائش پیش نہ آئے، اور وہ بہتر سے بہتر چیزیں ان کے لیے ڈھونڈتے رہتے ہیں. اور اس درس میں کتنے گھروں میں بچے اپنے سامنے بٹھا کر لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو نیکی. تو اس کے لیے آپ ادھر اپنی اپنی جگہ پر ماحول بنائیے. پاکستانی، ہندوستانی، بنگلہ دیشی، عرب، جو بھی آپ کے پاس مسلمان ہیں، آپ لوگ کسی نیکی کے کام کے اوپر ضرور ہفتے میں، مہینے میں جمع ہوا کریں، کوئی درس لیا کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ دینی حال احوال کیا کریں. انشاءاللہ اس سے آپ کے ہاں ماحول پیدا ہوگا. اچھا جی، حدیث، تیسری حدیث ہے آج کے درس کی، اور اس کو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. بخاری شریف کی حدیث نمبر 6491 ہے، 6491. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی عن ربہ عز وجل قال. میں نے کل کے درس میں آپ کو بتایا تھا کہ جو حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے. تو کہا کہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی میں فرمایا کہ ان اللہ کتب الحسنات والسیئات ثم بین ذلک، کہ اللہ جل شانہ نے نیکیاں اور برائیاں مقدر کر دی، طے کر دی، ثم بین ذلک، پھر انہیں واضح کر دیا. الحلال بین والحرام بین، حلال واضح، حرام بین، اس کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہات. فمن ہم اچھا اب اس کی بات ہو رہی ہے کہ انسان کو نیکی کا خیال، برائی کا خیال، یہ بڑی اہم ترین حدیث ہے. آپ لوگ ہم سے جو سوالات بہت کثرت کے ساتھ کرتے ہیں ان میں سے ایک یہ سوال ہے، وساوس کا سوال، وسوسے کا سوال، وسوسہ آنا، خیال آنا، مختلف قسم کے جسم دل کے اندر مختلف چیزوں کا آنا، یہ اس سے متعلق. کہ فرمایا کہ کیا ہوتا ہے، فمن ہم بحسنۃ، جس نے نیکی کا ارادہ کیا، فلم یعملھا، مگر وہ اس پر عمل نہ کر سکا. اچھا ایک بات یاد رکھیے، یہ وہ ارادہ نہیں ہے جو کرتے ہوئے عمل کی نیت ہی نہ ہو. یعنی کہ یہ وہ ارادہ ہے جو جس وقت کیا جا رہا تھا یا اس کا اظہار ہو رہا تھا یا جب وہ دل میں آیا تھا تو عمل کرنے کی پکی نیت تھی، پکی ٹھکی نیت تھی کہ اس پہ انشاءاللہ ضرور عمل کروں گا. کسی وجہ سے عمل نہ ہو سکا، جب اس کا وقت آیا، معذوری ہو گئی، کوئی اور وجہ ہو گئی،
کہ اس پر عمل نہ ہو سکا، تو فرمایا کتبہ اللہ لہ عندہ حسنۃ کاملۃ، تو اللہ جل شانہ اس کو پکے ارادے کی وجہ سے پوری نیکی اس کی عطا فرما دیتے ہیں، ایک مکمل نیکی کا بدلہ اس کو مل جاتا ہے، بشرطے کہ جیسا میں نے عرض کیا، یہ نہیں کہ بس ہم کہتے ہیں چلو ایک ارادہ کر لیتے ہیں، ارادے کی نیکی مل جائے گی، عمل تم نے کرنا نہیں ہے، اس ارادے پہ نیکی نہیں ملتی۔ ارادہ وہ ہوتا ہے جس وقت آپ کر رہے ہوتے ہیں تو پکا ارادہ کرنے کا ہوتا ہے، بھاگنے کا نہیں ہوتا۔ ہاں جب وقت آتا ہے تو نہیں ہو پاتا، کسی وجہ سے، کسی ویلڈ ریزن کی وجہ سے نہیں ہو پاتا۔ اور پھر فرمایا کہ فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا، اور جس نے جو ارادہ کیا تھا وَعَمِلَهَا، اس پر اس نے عمل بھی کر لیا، جو ارادہ نیکی کا کیا تھا جب وقت آیا اس پر عمل کرنے کا تو اس پر عمل کی توفیق بھی ہو گئی، كتبها الله له عنده 10 حسنات الى 700 ضعف الى اضعاف كثيرة۔ تو جب اس نے کر لیا تو اللہ تعالی اس کو اس عمل پر 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، اور پھر اس سے بھی جتنا مرضی چاہے بڑھا کر اس کا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے، یعنی من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، قرآن کہتا ہے کہ جس سے نیکی کی ایک کے بدلے 10 اللہ دے گا، تو ایک کے بدلے 10 مقبول عمل کا منیمم ہے، منیمم۔ آپ نے 1 روپیہ دیا، اللہ نے قبول کر لیا، 10 روپیہ ہو گیا، یہ منیمم۔ میکسیمم کتنا؟ اس 10 کو ملٹیپلائی ایک دوسرے کے ساتھ کرتے رہیں 700 دفعہ، 700 ٹائمز، تو یہ بنتا ہے 49 کروڑ۔ یہ جو ہمارے تبلیغی بھائی 49 کروڑ کی بات کرتے ہیں نا، یہ اس حدیث شریف سے استدلال کرتے ہیں۔ تو کیونکہ اضعاف ایک دوسرے کے ساتھ ضرب کو کہتے ہیں، صرف سادے ملٹیپلائی کو نہیں کہتے۔ تو کہا کہ الی سب، تو یہ کتنا کہا؟ 700 گنا تک نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور الی اضعاف کثیرہ، یہ اس سے بھی زیادہ بڑھ سکتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ صحابہ میں سے کوئی اگر ایک مٹھی آٹا خیرات کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر احد پہاڑ جتنا آٹا خیرات کرنے کا ثواب دے گا۔ آپ نے ایک اور حدیث سے فرمایا کہ تم لوگ جو صدقات دیتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو پال کر بڑا کر دیتا ہے، تم نے اتنا دیا اللہ تعالیٰ اس کو پہاڑوں کے برابر کر دے گا۔ اچھا، انسان قیامت میں بڑا حیران ہوگا کہ اللہ میں نے تو ایک مٹھی آٹا دیا تھا، یہ ایک پہاڑ آٹا کدھر سے آ گیا؟ اسے کہا جائے گا ہم نے اس اجر کو بڑھا دیا۔ وہ تو سوچے گا میں تو ایک پہاڑ جتنا آٹا تو میں ویسے نہیں دے سکتا تھا ساری عمر میں۔ تو یہ اللہ جل شانہ کا نیکیوں کے ساتھ معاملہ ہے، نیکی بڑھتی ہے، پھلتی پھولتی ہے، اتنی زبردست چیز ہے نیکی۔ آپ اس کو یہ نہ سمجھے کہ ہم نے چھوٹا سا کام کیا، وہ چھوٹا کام آپ کے اخلاص کو اور آپ کی چیزیں بڑھتے 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 جب آپ کو اجر دینے کا وقت آئے گا، خدا جانے وہ کہاں پر ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات کچھ لوگوں کو دیکھا تھا کہ وہ اپنی ایک کھیتی کاٹتے ہیں اور دن بیج بوتے ہیں، ایک دم وہ کھیتی بنتی ہے، اپنی کھیتی کاٹتے ہیں، وہ دوبارہ بڑھ جاتی ہے، پھر کاٹتے ہیں، پھر دوبارہ بڑھ جاتی ہے، کاٹتے جا رہے ہیں اور کھیتی بڑھتی جا رہی ہے۔ تو آپ کو بتائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کے اندر آیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اجر کو، یہ مجاہدین فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے رستے کے لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے اجر کو اضعاف مضاعفہ بڑھا 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 کر اس طریقے سے اللہ جل شانہ عطا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے اگلی بات؟ کیا؟ وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ، اب دوسری طرف آ جائیے، اور جس نے برائی کا ارادہ کیا، فَلَمْ يَعْمَلْهَا، اور اس کے بعد اس نے اس برائی پر عمل نہیں کیا، اللہ کے ڈر سے چھوڑ دیا، مجبوری کی وجہ سے نہیں، موقع نہ ملنے کی وجہ سے نہیں، اللہ سے ڈر کر چھوڑ دیا۔ ارادہ کر لیا تھا، پھر خوف خداوندی آ گیا، نہیں کرنا۔ کتبہ اللہ لہ عندہ حسنۃ کاملہ، اس کو بھی اللہ تعالیٰ ایک پوری نیکی کا ثواب عطا فرماتے۔ برائی کے ارادے خیال کے آ جانے کے بعد اللہ کے خوف سے اس کو چھوڑ دینے والے کو پوری نیکی کا۔
فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا، اگر اس نے اس کا ارادہ بھی کیا اور پھر اس کو کر بھی دیا برائی کو، كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً، تو اللہ ایک ہی برائی لکھتے ہیں، جتنی وہ برائی ہے اتنی لکھتے ہیں، زیادہ نہیں لکھتے۔ نیکی کا معاملہ اور، یعنی نیکی کے لیے اللہ کا ترازو اور برائی کے لیے اللہ تعالیٰ کا ترازو اور، برائی جتنی ہے اتنی رہے گی، نیکی جتنی ہے اس سے کروڑ ہا درجہ بڑھ جائے گی۔ یہ شان غفوریت ہے یا نہیں؟ شان رحیمی ہے یا نہیں؟ یہ رحمان کی شان ایسی ہونی چاہیے کہ جو کہتا ہے کہ اگر تم میری مانو تو جو میں دوں گا وہ حساب کتاب کے ساتھ نہیں دوں گا، بے حساب تمہیں دوں گا، اور اگر تم میری نافرمانی کرو گے تو جتنی نافرمانی کرو گے سزا اتنی ہی دوں گا، زیادہ نہیں دوں گا، ظلم نہیں کروں گا تمہارے اوپر، ظلم تم پر نہیں کروں گا کہ تم نے برائی تھوڑی کی اور میں نے تمہیں سزا زیادہ دے دی، ایسا میں نہیں کروں گا۔ جتنا تم گناہ کرو گے اسی کے بقدر سزا پاؤ گے، اور وہ بھی معاف ہو سکتا ہے اگر انسان کو اللہ تعالیٰ کچھ اور توفیقات اس کے ساتھ دے دے، توبہ کی توفیق دے دے تو وہ بھی معاف ہو گیا۔ بعض نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، قرآن کہتا ہے کہ نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ کچھ ایسی نیکیاں انسان کو اللہ توفیق عطا فرما دیتے ہیں وہ اس کے گناہوں کو کھا جاتی ہیں، حتیٰ کہ بعض نیکیاں تو گناہوں کو نیکی میں بدل دیتی ہیں۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ وہ قیامت کے دن حیران ہوں گے کہ یہ تو ہم نے کی نہیں، یہ کہاں سے آ گئی ہمارے نامہ اعمال میں؟ پتہ چلے گا کہ ایسی تمہاری کچھ اعمال یا تمہاری توبہ ایسی اللہ جل شانہ کو پسند آئی کہ اللہ جل شانہ نے تمہیں تو اس کے بدلے میں نیکی دے دی، برائی کے بدلے میں۔ عجیب اللہ جل شانہ کا معاملہ ہے۔ انسان، سچی بات ہے کہ اللہ کو جان نہیں پاتا، وما قدر اللہ حق قدرہ، انسان اللہ کی قدر نہیں کرتا، اس کو پتہ نہیں کہ اللہ جل شانہ کیسے دروازے کھول کر اس کے انتظار کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کیسے اللہ پاک نے توبہ کے دروازے کھولے ہوئے ہوتے ہیں، کیسے اللہ پاک نے رحمت کے دروازے کھولے ہوئے ہوتے ہیں، کیسے اللہ پاک نے اپنی شان غفوری اور اس کی مثال بالکل ایسی جیسے والدین کا معاملہ اولاد کے ساتھ ہوتا ہے۔ اولاد کتنی بھی بدبخت کیوں نہ ہو، کتنی ہی بد نصیب کیوں نہ ہو، ایسے والدین کے دلوں سے جاتی نہیں ہے۔ والدین ان سے ناراض بھی ہو جائیں تو وہ تھوڑا سا آگے بڑھ آئیں تو والدین کو راضی پاتے ہیں اپنے آپ سے۔ تو اللہ تعالیٰ تو 70 ماہوں سے زیادہ شفیق ہے، تو اس کی پھر رحمت کے کرشمے پھر اور انداز کے اندر اور طریقے کے ہیں۔ تو دوبارہ سے اس کا ترجمہ سن لیں، بہت ہی پیاری حدیث شریف ہے، اس کو دل کے اوپر لکھ لیجئے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی میں فرمایا، ان اللہ کتب الحسنات والسیئات ثم بین ذلک، اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں مقدر کر دی ہیں، طے کر دی ہیں، اور پھر انہیں واضح کر دیا ہے۔ فمن ہم بحسنۃ، جس نے نیکی کا ارادہ کیا، فلم یعملها، پھر اس پر عمل نہیں کیا، کتبہ اللہ لہ عندہ حسنۃ کاملہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک مکمل نیکی کا بدلہ لکھ لیتے ہیں۔ اور فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا، اور اگر اس نے نیکی کا ارادہ کیا، وہ عاملها، اور پھر اس پہ عمل بھی کر لیا، عمل کی توفیق بھی ہو گئی، كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ، تو اللہ تعالیٰ اس کو لکھتے ہیں، اب لَهُ عِنْدَهُ، اپنے پاس اس کے لیے لکھتے ہیں، 10 حسنات، 10 نیکیوں سے لے کر إِلَى 700 ضعف إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، تو اللہ تعالیٰ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک نیکیاں لکھی ہیں اللہ نے اس کے لیے، بلکہ اس سے بھی بڑھا کر اس کے لکھ دیتے ہیں۔ اور ومن ہم بسیئۃ، اور جس نے برائی کا ارادہ کیا، فلم یعملها، پھر اس نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا، اللہ کے خوف سے چھوڑ دیا، تو کتبہ اللہ لہ عندہ حسنۃ کاملہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے ہاں ایک پوری نیکی لکھ دیتے ہیں برائی پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے۔ فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا، اور اگر اس نے ارادے کے بعد اگر اس نے ارادہ کیا، فَعَمِلَهَا، اور پھر عمل بھی کر لیا، کتبہ اللہ لہ سیئۃ واحدہ، تو اللہ تعالیٰ اس پر صرف ایک ہی برائی اس کے لیے لکھتے ہیں کہ اس نے جتنی اس کی برائی ہے، ایک برائی سے مراد یہ اس عمل کی جو برائی ہے وہی لکھی جاتی ہے، زیادہ نہیں لکھی جاتی۔ ظلم نہیں کرتے اللہ جل شانہ کسی کے اوپر بھی۔ حدیث نمبر 4 کی طرف آ جائیے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نیکیوں کا شوق عطا فرمائے اور خوب خوب نیکیاں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث شریف ہے، بخاری شریف کی روایت ہے،
6508۔ حضرت ابو موسیٰ سے یہ روایت ہے، عن ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ۔ ایک عجیب پیمانہ دے دیا۔ آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جب اللہ سے آپ کی ملاقات ہوگی تو اللہ جل شانہ خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ اس کے لیے ایک آئینہ عطا فرما دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آسان سی بات بتا دی، ترجمہ سن لیجئے پھر اس کو بتاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات پسند کرتے ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات ناپسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات ناپسند کرتے ہیں۔ یعنی علماء نے لکھا ہے کہ یہ کیفیت موت کے وقت کی کیفیت مراد ہے۔ موت کے وقت یا جب موت قریب آ رہی ہو انسان کی، اگر اس کے دل میں اللہ سے ملاقات کا شوق انگڑائیاں لینے لگے، اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا ہونے لگے، تو اس کا مطلب ہے ادھر اللہ تعالیٰ بھی انتظار میں ہے اس کے، خوشی کے ساتھ، رضامندی کے ساتھ۔ اور اگر موت کے آثار پر اس کے اوپر خوفزدگی اور موت سے بھاگنے کی اور موت سے کی ناپسندیدگی اور اللہ تعالیٰ کے سے ملنے کی اس کو وہ نہ ہو رہی ہو، اس کا مطلب ہے کہ ادھر بھی یہی معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کا اس پہ غضب ہے۔ اور جتنا یہ اس وقت اللہ کے سامنے جانے سے کترا رہا ہے، بھاگ رہا ہے، ادھر بھی معاملہ بڑے غضب اور غصے کا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ شوق کیا ہوتا ہے کہ کیونکہ ایک چیز اور اس کے ساتھ ہے کہ ایک حدیث شریف میں موت کی تمنا کرنے سے منع کیا گیا، یعنی ایک انسان کو یہ نہیں کہا گیا کہ وہ یہ کہا کرے ہائے میں مر جاؤں، کتنا اچھا ہو جائے میں مر جاؤں۔ اور ادھر تو پتہ چلتا ہے کہ جو مومن ہوگا تو اس کو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق ہوگا، اور اللہ کی ملاقات تو موت کے بغیر ہوتی نہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جب زندگی جاری ہو، زندگی کے آثار زیادہ ہوں، اس وقت موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جتنا وقت مل رہا ہے اس کو اللہ کی اطاعت میں، اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے کہ مجھے نیکی کا وقت مل رہا ہے، مجھے خوب نیکی کا وقت مل رہا ہے۔ اور جب موت کا وقت قریب آ جائے، اور موت کا وقت قریب آنے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ انسان کو کچھ برزخ کے احوال جھٹپٹے سے محسوس ہونے لگ جاتے ہیں۔ بعض نیک لوگوں کو تو بہت ہی زیادہ محسوس ہوتے ہیں۔ اس وقت پھر اللہ تعالیٰ سے وحشت نہیں ہونی چاہیے، اس وقت اللہ کی ملاقات کا ایک شوق انسان میں ہونا چاہیے، اور ہوتا ہے۔ میرے شیخ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کے والد گرامی تھے، ہم نے دیکھا تھا ان کو، 90 سال سے زیادہ ان کی عمر تھی۔ تو بڑی بے چارگی اور بڑی بے بسی میں کبھی کبھی کہتے تھے کہ اب تو میرا بس قبر میں جانے کو دل چاہتا ہے، اب قبر میں جانے کو دل چاہتا ہے۔ اب یہ آپ سوچیں ہم لوگ کتنا ڈرتے ہیں قبر سے، تو کہتے ہیں کہ اب قبر میں جانے کو دل چاہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ قبر کا، وہ تو حضرت عثمان غنی کو بھی قبر پر جا کر رویا کرتے تھے کہ بڑی سخت جگہ ہے، لیکن بس اللہ تعالیٰ کا ایک شوق دل میں بعض اوقات۔ حضرت مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں، تو حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب فرمایا کرتے تھے کہ عمل تو کوئی ہے نہیں، مگر خدا جانے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا اتنا دل کیوں چاہتا ہے، خدا جانے موت کو اتنا دل کیوں چاہتا، آخری عمر کے اندر وہی جب انسان کے برزخی احوال شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمارے استادوں کے استاد تھے، میرے والد صاحب مرحوم کے بھی استاد تھے، اور میرے خاص استاذ مولانا امین صاحب شہید اور اکزئی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد تھے، مفتی تقی عثمانی صاحب اور حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کے بھی استاد تھے۔
ان تقریباً سارے حضرات نے حدیث شریف کی مشہور کتاب ابن ماجہ ان سے نہیں، ابو داؤد شریف ان سے پڑھی تھی، ابو داؤد پڑھاتے تھے۔ کراچی کے 2 بڑے مدرسوں میں پڑھانے کا اعزاز ان کو رہا کہ دارالعلوم کراچی میں بھی پڑھایا جب وہ نانک واڑے میں تھا، اور بنوری ٹاؤن کا جو مشہور مدرسہ ہے کراچی کا وہاں بھی پڑھایا۔ تو ابو داؤد شریف لوگوں نے ان سے بہت زیادہ پڑھی، ان مشہور استاد سوات کے رہنے والے تھے۔ 1996 میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور 3 صاحبزادے تھے، ایک صاحبزادے کا بھی پچھلے دنوں انتقال ہوا، 2 زندہ ہیں۔ تو وہ جس دن ان کا انتقال ہوا بخاری شریف پڑھاتے تھے، اور غالباً مسلم یا ترمذی میں سے ایک کتاب اور پڑھاتے تھے۔ تو اپنی دونوں کتابیں پڑھائیں معمول کے مطابق۔ دونوں کتابیں پڑھانے کے بعد گھر آئے اور لیٹ گئے اپنے کمرے میں، بیٹوں کو بلا لیا۔ بیٹے آ کر بیٹھ گئے تو ان سے کہنے لگے کہ آج ہماری روانگی ہے، تو تم لوگوں کو کچھ میں نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، بیٹے سمجھے کہ کہیں سفر ہے، تشریف لے جاتے ادھر ادھر اسفار پہ، تو کہیں شاید جانا ہے، کوئی دعوت ہوگی، کہ کہا کہ ابا کہاں روانگی ہے؟ کہا بس اب ہماری آخرت کی طرف آج روانگی ہے۔ اچھا، بیٹوں ٹھیک ٹھاک لیٹے میں، ان کے بیٹے جو اس بات کے گواہ ہیں وہ آج بھی زندہ ہیں، اور بڑے بڑے علماء ان کے اتنے بڑے بڑے شاگرد جانتے ہیں اس بات کو کہ اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا عجیب معاملہ ان کے ساتھ ہوا۔ تو کہنے بیٹوں نے کہا نہیں آپ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کو شاید تھوڑی بہت طبیعت آپ کی خراب ہو رہی ہے۔ ان کا خیال تھا جس طرح بعض بڑے بوڑھے طور وقت کہتے رہتے ہیں بس ہم جانے والے ہم جانے والے، شاید ایسی کوئی بات ابا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں مجھے تسلی مت دو، اللہ کا شکر ہے، مجھے تسلی کی ضرورت نہیں، میری بات سنو جو میں تمہیں کہنا چاہ رہا ہوں۔ پھر کچھ نصیحتیں فرمائیں بڑے بیٹے کو، ماں کا خیال رکھنے کے لیے کہا، مدرسے کے بارے میں کچھ نصیحتیں کی، جن میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ بس تم لوگ اس مدرسے میں میراث نہیں ہوگی کہ میرے بعد تم لوگ اس کو چلاؤ، چھوڑ دو اس کو جو لوگ بھی اس کو چلانا چاہتے ہیں، تم لوگ اس میں اس کے انتظام اور انصرام سے منسلک نہ، اس قسم کی کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ پھر ایک دم یوں دیکھا، ایک دم اوپر کی طرف جیسے بندہ دیکھتا ہے، اور کہا کہ مجھے لینے والے آ گئے، جن کے ساتھ میں نے جانا ہے وہ لوگ آ گئے۔ تو بیٹے اب بھی نہیں سمجھے کہ کیا ہے بات ساری۔ پھر ایک دم کہا کہ اپنے پاؤں کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ میرے پاؤں سے جان کھینچنی شروع کر دی فرشتوں نے۔ پھر کہا کہ میرے گھٹنوں تک کھینچ لیے، اور جب بیٹوں نے دیکھا تو واقعی پاؤں بے جان ہو چکے تھے۔ پھر کہا کہ اب میری ناف تک کھینچ لیے۔ پھر کہا کہ اب میرے سینے تک، اور وہ بیٹے دیکھ رہے تھے کہ نچلا دھڑ واقعی بے جان ہو رہا ہے، سینے تک بولتے رہے، کہتے ہیں میرے سینے سے بھی جان تک کھینچ لیے۔ پھر ایک جملہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ بہت اچھا معاملہ کیا، اللہ پاک نے میرے ساتھ بہت اچھا معاملہ فرمایا، مگر بچوں یہ چیز بڑی محنت سے حاصل ہوتی ہے۔ اتنا کہا، یہ آخری جملہ تھا۔ اس کے بعد کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک ہچکی لی اور فوت ہو گئے۔ میرے استاد حضرت مولانا امین صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ اور اگزئی فرمایا کرتے تھے کہ ایسی موت، ایسی شاندار موت تاریخ اسلام میں خال خال لوگوں کو آئی ہے، کم لوگوں کو آئی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک شدت تعلق ہوتا ہے۔ اتنے غیور انسان تھے، جب بنوری ٹاؤن میں پڑھاتے تھے تو کراچی میں ایک جگہ گارڈن جہاں مکی، اس کے آس پاس کسی مسجد میں امام تھے، تو مدرسے سے تنخواہ نہیں لیتے تھے، مسجد سے بھی تنخواہ نہیں لیتے تھے، اللہ کی رضا کے لیے دونوں جگہ پڑھاتے تھے، تو پیسے نہیں ہوتے تھے، تو فرمایا کرتے تھے کہ میں گارڈن سے گرو مندر تک، کراچی جو لوگ جانتے ہیں کراچی ان کو اندازہ ہوگا، تو پیدل جاتا تھا صبح پڑھانے کے لیے۔ تو میری مسجد کے مقتدی مجھے مل جاتے تھے تو مجھے کہتے تھے کہ آئیں بس آ رہی ہے، چلتے ہیں، آپ نے بھی ادھر ہی جانا ہے، گرو مندر جانا ہے۔ تو میں کہتا نہیں میں پیدل جاؤں گا، میں اس لیے نہیں ان کے ساتھ جاتا تھا کہ مجھے میرا کرایہ یہ دیں گے، یہی غیرت گوارا نہیں کرتی تھی میرا کرایہ کوئی اور کیوں دے، اور میرے پاس خود ہے نہیں تو بس پیدل سے ہی۔ تو اس طریقے سے جا کر حدیث پڑھایا کرتے تھے۔ جس کی زندگی اور جوانی ان مشقتوں میں گزری ہو، اس کو بڑھاپا اللہ ایسا کیوں نہیں دے گا، پھر ایسی شاندار موت اللہ پاک کیوں نہیں دے گا۔ حضرت مولانا فضل محمد صاحب سواتی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات ہے، بہت سے لوگ ان کو نام سنا ہوگا، جانتے ہوں گے، اور ہمارے تو میرے دادا کے شاگرد تھے، دارالعلوم دیوبند میں ان سے پڑھا تھا، اور بڑے ان کے جانثار اور وفادار شاگرد، اور میرے والد صاحب کے استاد تھے، تو ہمارا ان کے ساتھ بڑا تعلق تھا، میں ان کے گھر بھی گیا ہوں ان کے، اور ان کے خاندان سے بھی الحمدللہ ہمارے مراسم میں۔ یہ بات ویسے آ گئی اس پر کہ
اللہ تعالیٰ جس سے حدیث پر آیا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جو شخص اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ تو جو نیکی کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انس پیدا ہو جائے، انس آپ سمجھتے ہیں، ایک محبت کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور گناہوں کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وحشت پیدا ہوتی ہے۔ دیکھیں، فرما بردار اولاد کو والدین کے ساتھ ایک انس پیدا ہوتا ہے نا، والدین کی خبر گیری، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھنا، کیسی باریک باریک چیزوں کا خیال رکھتے ہیں اپنے والدین کی فرما بردار۔ نافرمان اولاد کو والدین سے وحشت پیدا ہو جاتی ہے، والدین کا ذکر بھی نہیں سن سکتے بعض اوقات۔ کتنے لوگ آپ دیکھیں گے ایسے لوگ، ان کے سامنے ان کے والدین کا ذکر کریں، ان کی تیوری پر نہ ان کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی نصیحت کرنے کی کوشش کرے تو بگڑ جائیں گے ایک دم۔ یہ وحشت کیوں پیدا ہوئی؟ نافرمانی کی وجہ سے۔ تو جیسے انسان کو دنیا، ایسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی انسان کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ ہمیں اپنے ساتھ انتہائی تعلق نصیب فرمائے، یہ بہت دنیا اور آخرت کے اندر کام آنے والی چیز ہے۔ اچھا جی، یہ حدیث شریف بخاری کی ہے، 5ویں حدیث نمبر، آج کے سبق کی 5ویں حدیث ہے، بخاری میں اس کا نمبر 6540 ہے۔ اس حدیث کو عدی ابن حاتم روایت کرتے ہیں۔ عدی ابن حاتم، حاتم طائی کا نام سنا آپ نے، جو مشہور سخی تھے، جن کو سخاوت کا استعارہ آج بھی جن کے نام، جن کی سخاوت کے ڈنکے دنیا میں بجتے ہیں، اور آج بھی کسی دنیا میں سخی آدمی کہتے ہیں یہ تو حاتم طائی ہے، ان کے بیٹے تھے عدی ابن حاتم۔ عدی ابن حاتم روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا النار ثم اعرض واشاح ثم قال اتقوا النار ثم اعرض واشاح ثلاثا حتى ظننا انه ينظر اليها ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة۔ عدی ابن حاتم فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا النار، جہنم سے بچو، ثم اعرض واشاح، پھر آپ نے اپنا چہرہ پھیر لیا، یوں جس طرح کسی چیز کو دیکھ کر فرمایا کہ اتقوا النار، آگ سے بچو، پھر اپنا چہرہ یوں پھیرا، اور پھر فرمایا اتقوا النار، پھر اپنا چہرہ پھیرا، پھر فرمایا اتقوا النار، آگ سے بچو، پھر ثم اشاح اعرض واشاح، پھر اپنا چہرہ پھیرا، اور کہا کہ ہم یہ سمجھے کہ جب آپ یہ چہرہ پھیرتے ہیں تو کیفیت ایسی تھی جیسے آپ آگ کو دیکھ کر اپنا چہرہ پھیرتے ہو، جیسے کسی کو ایک دم آگ نظر آ رہی ہے اور اسے یوں چہرہ پھیرتا ہے، اس طرح آپ اسے چہرہ پھیرتے تھے۔ اور پھر فرمایا، کہتے ہیں کہ اتقوا النار، آگ سے ڈرو، ولو بشق تمرۃ، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر تم بچ سکتے ہو جہنم سے تو بچو، اگر تمہارے پاس زیادہ کچھ نہیں ہے تو کھجور کا ٹکڑا دے دو اور جہنم سے بچو۔ اور پھر کہا کہ فمن لم یجد، اگر تمہارے پاس کھجور کا ٹکڑا بھی نہیں ہے تو فبکلمۃ طیبۃ، تو اچھے بول کے ذریعے سے بچو، اچھی بات کے ذریعے سے بچو، پھر کوئی اچھی بات کر دو، اس کے عوض کے اندر کوئی خیر کی بات کر دو، کوئی نیکی کی بات کر دو، کوئی لوگوں کو اچھی دعوت دے دو، تو اس سے بچو آگ سے۔ اور اگر خرچ کر سکتے ہو تو تھوڑے کو بھی زیادہ جانو، یعنی کہ کھجور کیا چیز ہوتی ہے ایک، اور یہ تو کھجور بھی نہیں فرمایا، شق کہتے ہیں کھجور کے بھی ٹکڑے کو۔ بعض حضرات نے اس کا ایک مطلب یہ بھی لیا ہے کہ آگ سے بچو چاہے کھجور کے ٹکڑے کے ذریعے ہو، کہ یہ مطلب بھی لیا ہے کہ کھجور کے ٹکڑے میں بھی حلال حرام کا خیال رکھو، کھجور کا ٹکڑا بھی حرام نہ ہونے دو، وہ بھی تمہیں جہنم میں لے جائے گا۔ ایک حرام کھجور کا ٹکڑا بھی اگر تمہارے منہ میں گیا تو وہ جہنم میں جانے کا باعث بنے گا۔ اور بعض حضرات نے اس کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ نیکی کی جتنی توفیق ملے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی چھوٹا نہ جانو، کھجور کا ایک ٹکڑا بھی تمہیں جہنم سے بچا سکتا ہے، اتنی چھوٹی نیکی۔ ہم اگر کسی کو ایک کھجور توڑیں، اس کو آدھا کریں، پھر آدھے کو بھی آدھا کریں، وہ کسی کو دے دیں، ہم سمجھیں گے یہ تو کوئی نیکی نہیں ہے، اگر ہمارے پاس ہے ہی اتنی تو۔ لیکن یہ تو نہیں کسی کے پاس ہو بہت زیادہ اور وہ کھجور کا ٹکڑا دے رہا ہو، نہیں، یہ تو اس کی بات ہو رہی ہے اس کے پاس ہے ہی اتنا،
ایک آدمی کے پاس ایک کھجور ہو اور 4 مسکین آ جائیں، وہ کھجور کھولے اور 4 حصوں میں تقسیم کرے اور چاروں بندوں کو دے دے، خود بھوکا رہ جائے، تھی بھی ایک ہی کھجور اس کے، بھئی اس سچویشن کی بات ہو رہی ہے۔ تو کہا کہ یہ صدقہ بھی بہت بڑی چیز ہوگا اس کے لیے، یعنی کسی کو کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کرنے کا موقع ملتا ہے تو اس کو بھی اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اور نیکی کو تھوڑا نہیں سمجھنا چاہیے، کسی بھی نیکی کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، کہ نیکیاں انسان کو اگر اس کو اس کی توفیق ملتی ہے تو جتنی بھی توفیق ملے اس کو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور بہت بڑا احسان سمجھے۔ چھٹی حدیث شریف ہے، اور یہ بخاری شریف کی روایت بتا دوں، میرے پاس جیسے میں نے کہا نا کہ میرے پاس بھی حدیث نمبر آ رہا ہے، جیسے میرے پاس جو نسخہ میرے سامنے اس میں حدیث نمبر 5398 ہے، بخاری شریف ہے میرے سامنے، لیکن یہ جو ایک مشہور انٹرنیشنل نمبر کے نام سے جو چیز مشہور ہوتی ہے میں اس کے مطابق آپ کو بتا دیا کرتا ہوں، تو وہاں پر حدیث کا نمبر ہے 5730، تو تھوڑا بہت نسخوں کا فرق ہوتا ہے، آپ کے پاس بھی کوئی اور نسخہ ہو سکتا ہے۔ اس حدیث شریف کا تعلق وبا کے ساتھ ہے، آج کل کرونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ اس کا ایک تعلق بھی ہے۔ یہ ہے کہ عبداللہ بن عامر فرماتے ہیں کہ ان عمر خرج الى الشام فلما كان بسرغ بلغه ان الوباء قد وقع بالشام فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه۔ یہ روایت جو ہے یہ حضرت عبداللہ، اس سے پہلے ایک بخاری شریف میں اس سے پہلے بھی ایک بڑی روایت ہے، اس کے بعد بھی یہ روایت دوسری ہے، اس سے پیچھے بھی کچھ روایات اسی سے متعلق ہے، طاعون کی وبا وغیرہ سے متعلق ہے۔ اچھا، یہ اس کا یہ تھا کہ تھوڑا سا پس منظر ہے اس کا، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سفر فرما رہے تھے اور شام کی طرف جا رہے تھے، خرج الی الشام، شام کی طرف نکلے۔ آپ ایک مقام آتا ہے شام سے پہلے، اس کو کہتے ہیں سرغ۔ جب آپ سرغ پہنچے تو آپ کو خبر ملی کہ وہاں پر وبا ہے، شام میں، ان الوباء قد وقع بالشام، شام میں وبا آ گئی۔ اس وقت آپ نے مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ لمبی طویل حدیث ہے، اس سے جو پچھلی حدیث ہے بخاری شریف میں، اس میں اس پورے مشورے کی کیفیت موجود ہے کہ کس کو کہا، پھر کس سے کیا، مہاجرین سے کیا، پھر انصار سے کیا، پھر قریش کے بڑوں سے کیا۔ تو اتنے میں عبد الرحمن ابن عوف جو نہیں تھے، وہ کہیں گئے ہوئے تھے، عبد الرحمن ابن عوف جو اشرا مبشرہ میں سے، وہ آ گئے اور انہوں نے کہا کہ اس موقع کے لیے میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مجھے یاد ہے، ایک بات مجھے یاد ہے، اور وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، ان رسول اللہ فاخبره عبد الرحمن بن عوف ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا سمعتم به بارض فلا تقدموا علیہ، کہ اگر تم کسی زمین، کسی جگہ کے متعلق تمہیں یہ خبر ملے کہ وہاں پر وبا آ گئی ہے، پھیل گئی ہے، تو وہاں نہ جاؤ، وہاں نہ جاؤ۔ اور اگر کسی جگہ پر وبا پھیل جائے اور تم پہلے سے وہاں پر ہو تو پھر وہاں سے فرار ہو کر باہر مت نکلو، اب وہاں سے بھاگو مت۔ ایک دوسری روایت میں پتہ چلتا ہے کہ جو وہاں رہے گا اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرے گا، اگر وہ فوت ہو گیا تو شہید فوت ہوگا۔ اچھا، جو نہ نکلنے والی بات ہے نا، اس میں 2-3 باتیں۔ ایک تو یہ کہ ویسے تو بندہ جا سکتا ہے کسی اور جگہ، لیکن موت کے خوف سے نہ جائے۔ اپنے کسی اور کام سے اگر وہ جاتا ہے، کوئی اور ضرورت اس کو پیش آ جاتی ہے، کسی اور وجہ سے وہاں سے جا رہا ہے، تو ناجائز نہیں ہے جانا وہاں سے۔ اس خیال سے نہ جائے کہ اگر میں نہ گیا تو میں یہاں مر جاؤں گا، نکل گیا تو وہاں جا کے نہیں مروں گا، یہ خیال نہیں ہونا چاہیے انسان کا۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ جو وبا آئی ہے، یہ تو ٹھیک ہے، حدیث شریف میں اس کے لیے احتیاط کا ذکر آ گیا، لیکن شاید لوگوں نے
بہت اوور ریئیکٹ کیا اس کے اوپر. اور سچی بات یہ ہے کہ مجھے تو مساجد کے ساتھ جو ہم نے بے وفائی کی اس کے اندر، اس کے اوپر بہت قلق اور افسوس ہے. جو احتیاطی تدابیر باقی جگہوں کے لیے اختیار کی گئی ہیں، وہی احتیاطی تدابیر مساجد کے لیے بھی اختیار کی جا سکتی تھی. اور مسجد وہ آخری جگہ ہو سکتی تھی جہاں پر آپ کہیں کہ جب پورا معاشرہ بالکل سٹینڈ سٹل ہو گیا اور کوئی موومنٹ باقی نہیں رہی، تب آپ کا اگر آخری نمبر مسجد کی طرف آتا تب بھی شاید کوئی بات بنتی. افسوس تو یہ ہے کہ ہم نے ابتدا اور آغاز مساجد سے کیا. ابھی تک ہمارے ہاں کم سے کم، باہر کے ملکوں میں تو صورتحال مختلف ہو سکتی ہے. بینک کھلے ہوئے ہیں، منڈی سبزی منڈی کھلی ہوئی ہے، کچھ احتیاطوں کو کہا جا رہا ہے کوئی کر رہا ہے کوئی نہیں کر رہا، لیکن اگر یہ سب کچھ کھلا ہوا ہو سکتا ہے اور احتیاطیں کی جائے، یہ احتیاطیں مساجدیں بھی کی جا سکتی تھی. اللہ کے گھر تھے، ان کو کسی نہ کسی درجے میں اس میں آبادی اس کی رہنی چاہیے تھی، کیونکہ یہی جگہیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے عذابوں کو ٹالنے کے لیے ہمارے پاس تو یہی مراکز ہیں. مسجد سے ہی ہم جا کے دعا کریں گے، مسجد میں ہی ہم اس کو اللہ کے گھر کو آباد کریں گے. تو بہرحال اس میں جو تدابیر ہیں ہم اس کی انکار نہیں کرتے، تدبیر ضرور اختیار کی جائے، لیکن توکل اور اپنا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رکھا جائے اور یہ یقین رکھا جائے کہ اللہ جل شانہ جس کی موت آئی ہے اس کی آئی ہے. اب وہ کرونا سے آتی ہے، کسی اور چیز سے آتی ہے، اپنے وقت پر آئے گی. 1 منٹ نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا. اور یہ مسلمان کے ریاکشن میں، رد عمل میں، اور ایک کافر کے رد عمل میں فرق ہونا چاہیے. کافر تو بہت حواس باختہ ہو جائے گا، وہ تو سمجھے گا یہی موت کا سبب ہے اور میں اگر یہ نہ آتا تو میں نہ مرتا. کیا مسلمان کے عقیدے میں اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ اگر یہ نہ ہوتا تو میں زندہ رہ جاتا؟ اس کو تو جو وقت لے کر آیا دنیا میں، جو پہلے سے طے ہے، اس نے اس کے مطابق رہنا ہے. تو خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے، ایک بات. اور توکل اللہ پہ رہنا چاہیے، دوسری بات. تیسری بات، ایک چیز اور یاد رکھیں کہ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. مشکل ہے، حالات مشکل ہے، اس کے بعد آسانی ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے. کوئی آزمائش پریشانی آ جائے اس کے بعد آسانی آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بعد سہولت کا معاملہ لاتے ہیں. تو انشاءاللہ اس کے بعد بھی اللہ جل شانہ سہولت والی جو چیز ہے وہ آئے گی. اچھا جی، ہمارے پاس وقت کم رہ گیا اور احادیث جو ہیں وہ پوری ادھر ہی اس کا وقت چونکہ پورا، جیسے میں نے عرض کیا آپ کو شروع میں کہ ٹھیک 10 بجے ہم اپنے درس کا اختتام کر دیا کریں گے اور مزید آگے نہیں جائیں گے، تاکہ وہ لوگ جو 1 گھنٹے کے خیال سے آئے ہیں وہ پورا 1 گھنٹہ رہیں. اور 10 بجے کے بعد میں جو بات چیت کروں گا وہ اس کے کوئی تھوڑی سی بات کروں گا، لیکن اس کا تعلق سبق کے ساتھ نہیں ہوگا. تو ہم سبق کو یہاں پر روک کر دعا کر لیتے ہیں، اور دعا کے بعد میں آپ سے کچھ تھوڑی سی بات کروں گا انشاءاللہ. اور ان لوگوں کو اجازت ہو جائے گی جن کو جلدی ہوتی ہے، کام ہوتے ہیں، ان کی کمٹمنٹس ہوتی ہیں، اور وہ 1 ہی گھنٹے کے خیال سے آئے ہوتے ہیں. سبق ہم یہاں روکتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین یا رب العالمین یا احسن الخالقین یا ذا القوة المتین یا حی یا قیوم. ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ. ہم اپنی تمام کمیوں کوتاہیوں پر توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما لے یا اللہ. یہ جو پیارے ارشادات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سن رہے ہیں یا اللہ، اس پر ہمیں صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے یا رب العالمین. یہ جو چھوٹے بچے، معصوم بچے اور نوجوان بچے اور بچیاں اس در سے بیٹھے ہیں اور بیچارے کچھ سمجھتے ہیں اور کچھ نہیں سمجھتے، یا اللہ ان کے اس بیٹھنے کو قبول فرما لے اور ان کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما دے، اور ان کے والدین کی آنکھیں دنیا میں بھی ان سے ٹھنڈی فرما اور آخرت کا بھی ان کو ان کے لیے سرمایہ بنا دے یا رب العالمین. جو بزرگ ہمارے بوڑھے اپنی بیماریوں اور اپنی جسمانی ناتوانیوں اور کمزوریوں کے ساتھ پورا گھنٹہ بیٹھے رہتے ہیں یا رب العالمین، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دے. حوض کوثر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے پانی عطا فرما دے. اور یا رب العالمین یا احسن الخالقین، ان کے بڑھاپے کو پورے خاندان کے لیے رحمت بنا دے. اور یا رب العالمین ان کو طویل عمر، صحت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ ان کا سایہ اپنی اولادوں پر
قائم و دائم فرما دے یا رب العالمین یا احسن الخالقین یا ذا القوت المتین۔ جتنے ساتھی اس بات کو آپ لوگوں تک پہنچانے میں، انسانوں تک پہنچانے میں تعاون کر رہے ہیں اور یا رب العالمین اپنے اوقات لگا رہے ہیں اس کے اوپر، ان کو اس کا اجر جزیل عطا فرما دے، جھولیاں بھر بھر کے ان کو عطا فرما دے یا رب العالمین یا احسن الخالقین۔ رمضان المبارک آ رہا ہے، یا اللہ رمضان کی آمد سے پہلے پہلے ہمارے حالات درست فرما دے، وبا کو ختم فرما دے پوری دنیا سے، ہماری مسجدیں پھر سے آباد فرما دے یا اللہ۔ رمضان کی رونقیں ہمیں مسجدوں کے اندر دیکھنے کی توفیق نصیب فرما دے، بیت اللہ آباد فرما دے، روزہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری حاضریاں یا رب العالمین اس کو پھر سے جاری فرما دے، اور یا اللہ یا اللہ یا اللہ تراویح کو، اور یا اللہ اعتکاف کو، اور یا اللہ اس کے بعد آنے والے حج کو، یا اللہ مسلمانوں کے ان تمام معاملات کو یا رب العالمین دوبارہ سے ان سب کی رونقوں کو بحال فرما دے اور ان کو آسان فرما دے یا اللہ۔ جتنے لوگ ہمیں دعاؤں کے لیے کہتے ہیں یا رب العالمین، دنیا کے کونے کونے سے کہتے ہیں، یا اللہ تو ان سب کی حاجتوں سے بھی باخبر ہے، تو ان کے ناموں سے بھی باخبر ہے اور ان کی ضرورتیں پوری کرنے پر قادر بھی ہے یا رب العالمین۔ تو ان کی تمام ضرورتیں پوری فرما دے، جھولیاں بھر بھر کے ان کو عطا فرما دے، ان کی توقع اور یا اللہ ان کی مانگ سے بھی زیادہ ان کو عطا فرما دے یا اللہ۔ ہمارے اس ٹوٹے پھوٹے درس کو قبول فرما لے اور ہمیں اس کے اوپر دل و جان کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کچھ پیغامات جو مجھے ملتے رہے مختلف واسطوں سے، ایک ہمارے بہت ہی اچھے دوست مدینہ منورہ سے، ان کی چھوٹی سی بچی 4 سال کی ردینہ، اس نے مجھے پیغام بھیجا کہ اس کے والدین نے اسے کہا کہ تم مفتی صاحب کا درس سنا کرو اور انکل کا درس سنو، اور تمہیں وہ تمہارے لیے چاکلیٹ کی دعا کریں گے، اور جو چاکلیٹ کی دعا کریں گے تمہیں ملا کرے گی۔ تو اس کو پھر تو وہ پوچھتی ہیں مجھ سے باقاعدہ کہ میرے لیے مجھے ان کا وائس میسج آیا کہ آپ میرے لیے میری چاکلیٹ کی دعا کرتے ہیں یا نہیں کرتے، تو میں ان کے لیے چاکلیٹ کی دعا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے، اور یہ ان کے والدین کی حسن تربیت ہے کہ اپنے بچوں کو اس چھوٹی سی عمر میں، 4 سال کا بچہ آپ سوچیں کتنا مشکل ہے۔ اسی طرح کچھ ساتھیوں نے ہم سے پوچھا ہے کہ آپ کی ریلیف ایکٹیویٹیز کی کیسی ترتیب چل رہی ہے۔ تو اللہ جل شانہ کا بڑا فضل ہے، اور میں البرہان کے نوجوانوں کا بہت ہی مجھے رشک آتا ہے ان کے اوپر کہ اتنے منظم طریقے کے ساتھ الحمدللہ اس وقت وہ پورے ملک کے 100 سے زائد مقامات پر راشن تقسیم کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ایک بہت ہی منظم نظام انہوں نے بنایا ہوا ہے، اور مستحق ترین لوگوں کی ان کی تلاش جاری ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور اس میں نئی نئی جہتیں سامنے آ رہی ہیں جو پاکستان کے رفاہی کاموں میں شاید اس سے پہلے اس کی مثال نہیں ملتی۔ مثلاً لوگ دیہڑی دار مزدوروں کا تو خیال رکھتے ہیں، غریبوں کا بھی، بہت ہی جو غریب سمجھے جاتے ہیں وہ عام طور پر اس طرح کے محنت کش، مگر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں بڑے غریب ہوتے ہیں، سفید پوش ہوتے ہیں، مانگ نہیں سکتے، قطاروں میں نہیں کھڑے ہو سکتے، الحمدللہ ان کو باعزت طریقے کے ساتھ ان کی ضروریات پہنچانا، جیسے کہ دینی مدارس کے اساتذہ ہیں، ان کی تنخواہیں 5,000 7,000 3,000 8,000 زیادہ سے زیادہ 10,000 ہوتی ہیں، اور ان حالات میں بہت سے مدارس تنخواہیں نہیں دے سکتے۔ دیہاتوں میں ایک پرائیویٹ سکول ہوتے ہیں، بہت چھوٹے دیہاتوں میں، آپ حیران ہوں گے ان دیہاتوں میں استانیوں کی اور استادوں کی تنخواہیں 2-2,500 سے شروع ہوتی ہیں، 2,500 3,000 5,000 8,000 اس قسم کی اور ان حالات میں چونکہ بچے نہیں آ رہے، فیسیں نہیں آ رہی، تو وہ بھی ان کو معذرت کر چکے ہیں اپنے اساتذہ سے کہ ہم آپ کو تنخواہیں، اب جس کی تنخواہ 8,000 اس کو نہ مل رہی ہو تو اس کے گھر میں کیا صورتحال ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد سادات کرام زکوٰۃ نہیں لے سکتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر اور اپنی اولاد پر قیامت تک کے لیے زکوٰۃ کا دروازہ بند کر دیا۔ ان کے ساتھ لوگ دوسری مدوں میں تعاون نہیں کرتے عام طور پر۔ الحمدللہ البرہان نے شاید پہلی دفعہ سادات کے لیے فنڈ کا اعلان کیا، اور 10 لاکھ روپے علیحدہ کر دیے گئے کہ اس سے صرف سادات کو، اور یہ زکوٰۃ نہیں ہے، یہ عطیات ہیں، یہ ہدایہ ہیں، اس سے ان کی مدد کی جائے گی، کی جا رہی ہے الحمدللہ۔ تو یہ سارے نئی نئی جہاد ہیں، اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ اس صورتحال کو جلد از جلد پورے ملک کے اندر نارمل فرما دے۔ تیسری چیز ساتھیوں نے پوچھا کہ جو میسیجز آتے ہیں کہ کیا یہ تدریسی سلسلہ مزید کتنا، کیا چیزیں اس میں آ سکتی ہیں، تو انشاءاللہ ہم اس پہ مشاورت جاری ہے ہماری، اور لوگوں کی بڑی خواہش ہے کہ کوئی دن کو بھی سلسلہ ہو، کچھ اور بھی ہو،
تو اس پر انشاءاللہ ہم 2-3 دن میں امید ہے کچھ چیزیں فائنل کر پائیں گے، اور ہم اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ کچھ دیگر اساتذہ کو بھی اس میں انوالو کریں، اور کچھ میں پڑھاؤں کچھ وہ پڑھائیں، اس طرح کچھ چیز آپ کے اوقات زیادہ سے زیادہ بہتر ہوں۔ ایک چیز جس کی طرف ہم انشاءاللہ جائیں گے، اور وہ ہے رمضان البرہان کے ساتھ، اور وہ انشاءاللہ آپ اس میں کوشش کریں کہ آپ جتنے لوگ ہیں اس کی بھی رجسٹریشن کچھ وقت کے لیے کھلے گی، تو اس میں سب لوگ بر وقت رجسٹر ہو جائیں۔ جیسا اب اس وقت ہمارے پاس آنے والا ہے کثرت کے ساتھ سوال یہ ہے کہ ہم رجسٹر نہیں ہو سکے تھے، رجسٹریشن نہیں کرائی تھی، اب کیا ہو سکتا ہے؟ تو ہمیں یہ کہتے ہوئے مشکل ہوتی ہے، اچھا نہیں لگتا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب رجسٹریشنز بند ہیں، اور ہماری آئی ٹی ٹیم کو ایک فگر پر جا کے لاک کرنا ہوتا ہے کہ ان کو پتہ چل جائے کہ یہ اتنے لوگ رجسٹرڈ ہو گئے، جس طرح یہ فگر انہوں نے کوئی 26,480 کے عدد پر جا کر لاک کر دیا اس رجسٹریشن کو، جس میں ابھی آپ لوگ بیٹھے۔ تو یہ ان کو وہ اس سے پہلے لاک کرنا چاہ رہے تھے، لیکن ہم نے ان کو کہا تھوڑا سا وقت اور دیں، تھوڑا سا وقت اور دیں۔ تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب البرہان کی طرف سے کسی چیز کا اعلان ہو، تو اگر آپ ہمیں آسانی کے ساتھ ان معاملات کو آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں سہولت رہے، تو بر وقت کر لیا کریں، آخری دن کا انتظار نہ کیا کریں۔ آخری دن ایک اتنا ہجوم آتا ہے کہ وہ سنبھالنے والوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جب بھی آپ جس چیز میں آپ کا ارادہ ہو تو اس میں تاخیر نہ کریں، اور فوراً تو جب انشاءاللہ رمضان کے پروگرام کا اعلان ہوگا تو اس کو بر وقت اپنی سیٹ ریزرو کریں اس میں، کیونکہ وہاں پر بھی شاید کسی مرحلے پر جا کر لاک کرنا پڑے، پھر ہمیں بہت تواتر کے ساتھ پیغامات اس کے بعد آتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ مجھے اس کی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میں دیکھتا رہتا ہوں کہ ٹویٹر پر، فیس بک پر مختلف لوگ اس سبق کا بڑا خوبصورت خلاصہ تیار کر کے شیئر کرتے ہیں، اس سے اور ہزاروں لوگوں تک پہنچ جاتا ہے۔ تو آپ بالکل ایسا کریں، آپ نے جو نوٹس تیار کیے اس کو آپ فیس بک کے اوپر شیئر کر سکتے ہیں، اس کو آپ ٹویٹر کے اوپر اس کا خلاصہ لکھ سکتے ہیں، آپ اس کو واٹس ایپ پہ فارورڈ کر سکتے ہیں، اور احادیث کا ترجمہ آپ کے پاس موجود ہے، اس کے نیچے اس کی جو تلخیص بیان ہوتی ہے مختصر رکھیں، جتنا مختصر ہوگا لوگوں کو آسانی ہوگی، تو یہ خیر آپ کی خیر پھیلے گی، آپ نے پڑھ کے آگے، اور آپ اس حدیث کے مصداق بنیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تر و تازہ رہے وہ شخص، سرسبز و شاداب رہے وہ شخص جو میری بات سنے اور آگے پہنچائے۔ تو یہ آگے پہنچانے کا جو عمل ہے یہ بڑا مبارک عمل ہے، اس کو ضرور کریں اور ان ذرائع کو استعمال کریں اور یہ بات آگے تک پہنچائیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے برکت کا باعث بنے۔ بس یہ ہے کوشش کریں کہ جو کچھ آپ لکھیں وہ درست ہو، اس لیے وہ جتنا مختصر ہو اتنا زیادہ بہتر ہوگا تاکہ اس میں غلطی کا کوئی امکان نہ ہو۔ تو اللہ جل شانہ اس کو آپ کے سننے کو اور آپ کے اس محبت کے ساتھ بیٹھنے کو مجھے بہت ہی حوصلہ ملتا ہے جب لوگ بتاتے ہیں کہ ہم 18 افراد گھر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ہم 15 افراد بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی اس وقت ایک گھر سے اگر 6-7 لوگوں نے رجسٹریشن کرائی ہے لیکن وہ بیٹھے ہوئے تو ایک ہی جگہ پر ہیں۔ اچھا، باہر جرمنی سے اور بعض اسکینڈینیویا کے ملکوں سے انہوں نے کہا کہ ہم پڑوسی اکٹھے ہو کر 3-4 پاکستانی گھرانے یا انڈین یا اردو سمجھنے والے جو قومیں ہیں، تو کہا کہ ہم ایک گھر میں جمع ہو جاتے ہیں اور ایک بڑی اسکرین لگاتے ہیں اور ہم اس پورے درس کو اہتمام کے ساتھ سنتے ہیں۔ اس طرح کی مجھے ایگزیکٹ تعداد تو یہ نہیں ہے معلوم، لیکن شاید ہر درس کے بعد ہمارے جو نمبر میں نے جو بتایا تھا اس نمبر پر کوئی 1200، 1500، 1800 میسیجز آتے ہیں اور وہ کارگزاریاں ہوتی ہیں جو میں اگر بیان کروں تو شاید ساری رات میں بیٹھا رہوں تو وہ نہیں ہو سکتے پورے، لیکن اس سے مجھے یہ اندازہ الحمدللہ خوب ہوتا ہے کہ لوگوں میں طلب اور دلچسپی اور ایک روحانی سی فضا بنا کر اس کے لیے بیٹھنا، باوضو بیٹھنا، با ادب بیٹھنا، اوروں کو دعوت دے کر جمع کرنا اور پھر اس کے بعد اس سبق پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، یہ ساری چیزیں بڑی مبارک ہیں۔ اللہ جل شانہ آپ سب کو اس ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ کے اوپر انتہائی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور ان چھوٹے بچوں کا مجھے بڑا خیال رہتا ہے کہ بچوں میں آپ کے لیول پر اتر کر کوئی بات عام طور پر نہیں کر پاتا ہوں، جس سے آپ جس کو سمجھ سکیں میں اس کی کوشش کروں گا، لیکن گھنٹہ ایک مختصر سی چیز ہوتی ہے اور اس میں جو ہے وہ میں احادیث پوری نہیں ہو پاتی۔ دیکھیں 10 حدیثوں کا خیال کا ارادہ تھا لیکن کبھی 4 ہوتی ہیں، کبھی 5 ہوتی ہیں، کبھی 6 ہوتی ہیں، ورنہ میرا خیال تھا کہ میں کچھ باتیں بچوں سے کروں اور بچوں کی زبان میں کروں جو ان کو سمجھ میں آئیں، ان کے کام کی چیزیں ہوں، لیکن اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میں رمضان میں یا اس سے پہلے کوئی چیز ایسی صرف بچوں کے لیے ہم لائیں گے، اس میں کچھ وقت میں خود بیٹھ کے بات کروں گا، کچھ وقت ہمارے دیگر اساتذہ انشاءاللہ البرہان کے نوجوان انشاءاللہ وہ ان بچوں کے ساتھ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی انگیجمنٹ رکھیں گے انشاءاللہ، اور اس سے ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔